بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء کم فرض اللہ علی عبادہ من الصلوات۔ اس باب کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو معراج کا واقعہ ہے اس کی طرف آپ کا ذہن لے جانا چاہتے ہیں، اور اس واقعہ کو جس کو آپ نے ابن ماجہ میں تو نہیں، غالباً نسائی میں آپ نے بڑی تفصیل سے پڑھا ہے، تو کہ کتنی نمازیں اللہ جل شانہ نے معراج کے اندر ابتدائی طور پہ اس امت کے اوپر فرض کی تھیں۔ تو یہ نسائی میں آپ نے تفصیل سے واقعہ پڑھا تھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج میں گئے تو 50 نمازیں اللہ جل شانہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پہ فرض فرمائیں۔ اور جب واپسی میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ جل شانہ نے آپ کی امت پہ کیا فرض کیا؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 50 نمازیں میری امت پہ فرض ہوئیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں جائیں اور تخفیف کا یعنی کہ کمی کی درخواست کریں، کیونکہ میں بنی اسرائیل پہ تجربہ کر چکا ہوں، بنی اسرائیل پہ تجربہ کر چکا ہوں کہ بنی اسرائیل جب اتنی محدود اور مختصر عبادت جو غالباً ایک دن کی عبادت تھی وہ نہ کر سکے ہفتے میں، تو اب یہ دن میں 50 نمازیں جو ہیں وہ آپ کی امت کیسے پڑھے گی؟ لہٰذا آپ اللہ جل شانہ سے تخفیف کا جو ہے وہ درخواست کریں۔ تو پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام گئے، 5 نمازیں کم ہو گئی، پھر آئے، کرتے کرتے جو ہے نا 45 نمازیں ختم ہو گئی، 5 نمازیں رہ گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ اللہ کے حبیب، آپ اس میں بھی جا کے تخفیف کر لیں، یعنی اس میں بھی کمی کی درخواست کریں کہ اس میں سے بھی کچھ کم ہو جائے، آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس امت کا، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو قیاس کیا تھا، جیسے کہ اللہ جل شانہ نے جب فرشتوں کو، میں نے آپ کو یہ بات پیچھے عرض کی ہے کہ فرشتوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک ملائے اعلیٰ ہیں، آسمان کے فرشتے ہیں، وہ اللہ جل شانہ کے نور سے بنے ہیں، ایک ملائے اسفل زمین کے فرشتے ہیں جو عناصر 4 آگ، مٹی، ہوا اور پانی، ان کی بھاپ سے اللہ جل شانہ نے ان فرشتوں کو پیدا کیا ہے۔ تو وہ جو زمین کے فرشتے ہیں وہ علیحدہ قسم ہے، اور یہ سب سے پہلے ان کی حکومت تھی، اس کے بعد اللہ جل شانہ نے جنات کو حکومت دی، تیسرے نمبر پہ انسانوں کو حکومت دی۔ تو یہ بات پیچھے تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ جب اللہ جل شانہ نے ان فرشتوں سے، جو زمین کے فرشتے تھے، چونکہ جو حکومت کر چکے تھے، ان سے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ پیدا کرنے لگا ہوں۔ تو آپ کی کیا رائے ہے؟ تو پھر جنات پر فرشتوں نے کہا ابھی انسان تو بنا ہی نہیں ہے، ابھی تو انسان بننا ہے، اب انسان بنا نہیں، اور بننے سے پہلے فرشتوں کا حق ہی نہیں بنتا جب ایک چیز ہے ہی نہیں۔ اب اس پہ پہلے سے ایڈوانس میں اعتراض کرنا کہ یوں کریں گے، ایسا نہیں تھا، فرشتوں کے اندر یہ چیز نہیں ہے، یہ مادہ نہیں ہے ان میں۔ فرشتوں نے جنات پہ ہمیں قیاس کیا کہ اللہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ اللہ یہ دنیا میں جائیں گے، دھنگا فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے، اور پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے۔ تو اب انسان تو تھا نہیں، لیکن ان فرشتوں نے جنات پہ ہمیں قیاس کیا کہ جنات یہ کام کر رہے ہیں تو گویا کہ ایک اور مخلوق آئے گی وہ بھی یہ کرے گی۔ یا اللہ آپ کی تعریف اور بڑائی بیان کرنے کے لیے کافی۔ اسی طرح اس امت کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ابھی دیکھا ہی نہیں تھا، لیکن انہوں نے ہمیں بنی اسرائیل پہ قیاس کیا کہ بنی اسرائیل چونکہ آزما چکے تھے وہ، تو اب جو ہمارے موجودہ حال ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ دیکھیں 5 نمازیں ہیں تو ہمارے نمازی کہاں ہیں؟ 100% نمازی ہیں کسی علاقے میں؟ کدھر بھی نہیں۔
تو اب اللہ جل شانہ نے 5 نمازیں جب رہ گئیں تو حضور پاک علیہ السلام نے پھر کہا کہ اے میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام کہ اب مجھے حیا آتی ہے، استحی، مجھے حیا آتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک نقطہ ہے، اس کو علماء نے بڑا عجیب نقطہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس امت کی اتنی فکر کیوں بنی کہ بار بار ان کو بھیجا جا رہا ہے، بار بار ان کو بھیجا جا رہا ہے؟ تو علماء نے یہاں پر ایک عجیب نقطہ لکھا ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ اس امت کی فکر تو اپنی جگہ پہ، اصل مسئلہ یہ تھا کہ دنیا میں چونکہ اللہ جل شانہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام درخواست کر چکے تھے کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کو 9ویں سپارے کے وہ غالباً آخری پاؤں میں ہے یا آدیش کے پہلے یا بعد میں وہ آیت موجود ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو وہ چونکہ اللہ کی زیارت کر نہیں سکے تھے، اب وہ حضور پاک علیہ السلام جب آتے تھے وہ حضور پاک علیہ السلام کی آنکھوں کی زیارت کر کے یہ کہتے تھے کہ دیکھو آپ نے ان آنکھوں سے اللہ کی زیارت کی ہے۔ وہ پھر ان کو واپس بھیجتے تھے، اب یہ پھر جائیں گے اور ان آنکھوں سے حضور اللہ کی زیارت کریں گے، پھر آئیں گے تو موسیٰ علیہ السلام پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی زیارت کرتے، آپ نے ان آنکھوں سے اللہ کی زیارت، وہ پھر بھیج دیتے تھے۔ یہ ایک عجیب جملہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ بار بار حضور پاک علیہ السلام کا بھیجنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان کو درخواست کرنا، اس کی مین وجہ یہ تھی کہ جو کام میں درخواست کر چکا مجھے نصیب نہ ہوا، اور یہ اللہ کے آخری نبی آخری رسول جو ہیں یہ بار بار جا رہے ہیں، وہ ان کی زیارت کرتے تھے بار بار۔ تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ ایسا نہیں ہے، اب مجھے حیا آتی ہے۔ تو غیب سے آواز آئی کہ اے میرے حبیب ہمارے قول میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، ہماری بات وہی رہتی ہے، لہٰذا آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، ہم 50 نمازوں کا ثواب عطا کریں گے۔ تو گویا معراج میں صرف نماز نہیں ملی، ایک قانون اور بھی اللہ نے فرما دیا۔ وہ قانون کیا تھا کہ من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالھا۔ لیکن اب یہ تو نماز 5 پڑھنی ہے، 50 کا ثواب ملنا ہے، لیکن یہ جو اللہ نے قانون دیا نا کہ ایک نیکی کا بدلہ دنیا میں 10 ہے، یہ تمام حسنات کے لیے ہے، صرف نماز کے لیے نہیں ہے۔ چاہے نماز ہے، چاہے زکوٰۃ ہے، چاہے حج ہے، چاہے روزہ ہے، چاہے صدقہ خیرات ہے، کوئی بھی عمل ہے، اس میں جب بھی آدمی کہتے ہیں نیک عمل کا ارادہ کہ اللہ جل شانہ کی رحمت دیکھیں کہ جب آدمی نیکی کا ارادہ کرے اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں نیکی لکھ لو، اور جب وہ کر لیتا ہے پھر 10 گنا لکھو، اور جب برائی کا ارادہ کرتا ہے برائی نہیں لکھی جاتی، جب وہ کر لیتا ہے پھر برائی لکھی جاتی۔ یعنی نیکی کے ارادہ کرنے پر نیکی ہے، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کا ارادہ اس کے عمل سے بڑھ جاتا ہے۔ اور یہاں پر بھی ایک چھوٹا سا اعتراض یہ ہے کہ بھئی عمل میں تو مشقت ہے موجود، ابھی اس سردیوں کے زمانے میں گرم کمبل سے اٹھنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، اور مسجد اگر دور ہے تو مسجد میں جانا، اب عمل میں تو بڑی مشقت ہے، صبح سے لے کے شام تک روزہ رکھنا بڑی مشقت ہے، حج کے لیے پاکستان سے وہ دوروں کی صعوبتیں اور سفر کی جو ہے نا وہ مشقتیں برداشت کرنا، مال لگانا، جان لگانا، بھئی عمل میں تو بڑی مشقت ہے، اور ارادہ کرنے میں کوئی مشقت ہے؟ ارادے میں کوئی مشقت نہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ارادہ ایمان والے کا عمل سے بڑھ جاتا ہے۔ عجیب خوبصورت جواب دیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء نے ساری مصیبت ڈالی ہوئی ہے اور حدیث تو ہے نا، اب یہ فقہا کی طرف سے آ گئے، یہ فقہا کے مذاہب کی طرف سے آ گئے، یہ فقہا کے اقوال کی طرف سے آ گئے، ان لوگوں سے درخواست ہے کہ ان فقہا علماء کے بغیر ہماری گاڑی نہیں چل سکتی۔ اسلام کی گاڑی فقہا کے بغیر، اسلام دیکھو عمومی طور پہ گاڑیوں کے 4 ٹائر ہوتے ہیں، تو فقہا تو وہ تھے لیکن وہ غیر مفتہ بھی 4 رہ گئے، امام ابو حنیفہ، امام اعظم، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ 4 امام ہیں، یہ گاڑی کی طرح ہے، اسلام گاڑی ہے، یہ 4 امام اس کے ٹائر ہیں، تو بھی گاڑی بغیر ٹائر کے چلتی ہے؟ اسلام کی گاڑی فقہا علماء کے بغیر نہیں چل سکتی، یہ نبی کے وارث ہیں۔ جیسے اللہ جل شانہ نے حضور پاک علیہ السلام کو عملی طور پہ بھیجا کہ آپ دین جو میں دے رہا ہوں آپ اس کو عملی جامہ پہنائیں، اپنے عمل سے کر کے دکھائیں کہ بھئی یہ ہے
کہ دین پہ عمل. تو فقہا نے تو ہمیں قربان جائیں، وگرنہ فقہا کو درمیان سے نکال دیں. تو اب کئی احادیث ہیں، اس میں اب کیسے تعارض جب ہوتا ہے تو کیسے دور کرو گے؟ آپ کو مجبوراً فقہا محدثین کی ضرورت پڑے گی، وہ پھر تعارض کو دور کرتے ہیں. تو علماء نے کتنا حسین اور خوبصورت جواب دیا یہاں پر کہ بھئی عمل میں مشقت ہے اور نیت میں مشقت نہیں. اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ نیت المؤمن خیر من عملہ. تو علماء نے کہا کہ بھئی عمل میں ریا کا احتمال ہے. نماز پڑھ رہا ہے بھئی شاید وہ کوئی دیکھ رہا ہے مجھے، حج کر رہا ہے لوگ حج کہیں گے، زکوٰۃ دے رہا ہے لوگ کہیں گے پتہ نہیں کتنا بڑا سخی ہے، اور روزہ رکھ رہا ہے. یعنی عمل میں ریا کا احتمال ہے، ریا اور نیت میں کوئی ریا نہیں ہے، وہ تو دل کے ارادے کا نام ہے، وہ تو اللہ اور اس کو پتہ ہے. تو علماء نے لکھا کہ یہ ارادہ عمل سے کیوں بڑھ جاتا ہے کہ ارادے میں ریا کا احتمال نہیں ہے اور عمل میں ریا کا احتمال ہے. تو بہرحال یہ معراج میں نمازیں فرض ہوئیں اور اللہ جل شانہ نے کہا کہ بھی جو 5 نمازیں پڑھے گا 50 کا ثواب ملے گا. اب یہ معراج میں چونکہ نمازیں فرض ہوئیں، اب اس میں اختلاف بھی تھوڑا سا سمجھ لیں کہ معراج کے اندر 4 جگہ ہے، 4 چیزیں ہیں، سن یعنی سال، مہینہ، دن اور تاریخ، 4 چیزیں ہیں. اور معراج کے واقعہ میں چاروں جگہ میں اختلاف ہے، معراج کے جگہ میں چاروں جگہ میں اختلاف ہے. نمبر 1 سال میں 4 قول ہیں. سال کون سا تھا؟ 4 اقوال ہیں. نمبر 1 یعنی آپ کے نبوت کا 5واں سال، نبوت کا 6واں سال، نبوت کا 11واں سال، نبوت کے 12ویں سال، یعنی ان 4 5ویں سال، 6ٹھے سال، 11ویں سال، 12ویں سال، ان میں اختلاف ہے کہ ان سالوں میں آپ علیہ السلام کو اللہ نے معراج کروائی. نمبر 2 مہینے کے اندر 5 اقوال ہیں. مہینے کون سا تھا جو معراج آپ علیہ السلام کو ہوئی، وہ مہینہ کون سا تھا؟ 5 اقوال. نمبر 1 ربیع الاول، نمبر 2 ربیع الثانی، نمبر 3 رجب، نمبر 4 رمضان المبارک، نمبر 5 شوال، نمبر 5 شوال. اچھا تاریخ میں 2 قول ہے، تاریخ میں 2 قول ہیں، 17 27، 17 27 تاریخ میں 2 قول ہیں. آگے آ گیا دن میں جو ہے نا 3 قول ہیں. بعد نے لکھا ہے 12ویں کی رات، بعد نے کہا جمعے کی رات، بعد نے کہا پیر کی رات. 12ویں کی رات، جمعے کی رات، پیر کی رات. لیکن لوگوں میں زیادہ تر جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ معراج ہجرت سے 1 سال پہلے 27 رجب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے معراج کروائی. ہجرت سے 1 سال پہلے 27 رجب کو حضور پاک علیہ السلام کو معراج ہوئی. تو یہ معراج کا اور نماز فرض ہونے کا پس منظر ہے. اس حدیث کے اندر جو ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وہ اسی قول کو بیان کر رہے ہیں. یہاں پر بھی انس بن مالک کی حدیث ہے کہ حضور پاک علیہ السلام پہ فرضت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الاسراء یا لیلۃ الاسراء به الصلاۃ 50 ثم نقصت حتى جعلت 5 کہ 50 نمازیں حضور پاک علیہ السلام پر اس امت پہ حضور کے واسطے سے فرض ہوئیں اور پھر اس میں تخفیف کرتے کرتے 5 رہ گئی. جو 5 کا اہتمام کرے گا اللہ 50 کا ثواب عطا کرے گا.